کر دی، اس کا نام ہے قمبر۔ اللہ اکبر۔ جب میرے مولا کے اوپر قمبر نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی تو ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ میرے مولا نے فرمایا قمبر۔ میں آج جناب قمبر کے حالات کو پڑھ رہا تھا۔ جن 5 شیعوں نے، مولا کے پہلے 5 شیعہ، پکے شیعہ، جن پر علی کو ناز تھا، میرے مولا جن پر مولا فخر کرتے تھے کہ میرا شیعہ ہے، میرا چاہنے والا۔ شیعہ بھی در حقیقت ہونا جو اپنے مولا کی مرضی پر چلتا ہو، بات مرضی کی ہے نا، رضایت کی ہے۔ شیعہ کہتے ہیں اسے جو مولا کی مرضی پر چلتا ہو۔ جن لوگوں پر مولا نے فخر کیا ہے اور مولا نے خوشی کا اظہار کیا ہے، ان میں سے ایک نام قمبر کا ہے۔ حضرت قمبر مولا کے ساری دنیا علی کو دیکھتی ہے، ساری دنیا مولا کائنات کی طرف نگاہ کرتی ہے اور علی قمبر کو دیکھتے ہیں۔ یہ کم بات ہے؟ قمبر کہاں ہے؟ مسجد میں خطبہ دینے جا رہے ہیں، نالین اتاری ہیں قمبر اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ مولا کی نالینوں کو اپنے سینے سے لگا کے بیٹھ جاتے تھے کہ مولا خطبہ دے رہے ہیں۔ کبھی نہیں ہوا۔ مولا نے بڑا مقام قمبر کو حاصل ہوا۔ اگر کسی فقیر اور مسکین کو علی کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو قمبر سے کہتے تھے تم دے دو۔ علی کا دروازہ بن گئے تھے قمبر، باب علی بن گئے تھے قمبر۔ اور اس انداز سے جناب قمبر نے اپنی زندگی گزاری کہ اپنے آپ کو مٹا دیا۔ آرام نہیں۔ مولا گھر میں جاتے تھے، دروازے پر بیٹھ جاتے تھے۔ بچے آ کے کہتے تھے کہ آرام کرنے چلے جاؤ، کہنے میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ مولا جب حکم دیتے تھے جب قمبر سوتے تھے، ورنہ قمبر مولا کے ساتھ ساتھ مولا کی نگرانی میں، مولا کی حفاظت، مولا کے خیال میں رہتے تھے۔ اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے عزیزو۔ جنت سے لباس آنا بڑا مقام ہے، مگر علی اگر اپنے حصے کا لباس قمبر کو دے دیں، یہ کچھ کم درجہ نہیں ہے قمبر علیہ السلام کے لیے۔ یہ کیوں درجہ، کیوں اتنا عظیم انسان بنائیے؟ اس وجہ سے کہ قطرے آب وضوء قمبری، علامہ اقبال یاد آ گئے مجھے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قمبر کے وضو کے پانی کا قطرہ میری زندگی کے اندر ایک ہیرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ غلام علی کے ہاتھوں سے ٹپکنے والے پانی کے قطرات، علامہ اقبال کہتے ہیں میرے لیے کہ ہیرے اور موتی کی طرح ہے، میری زندگی کا حاصل ہے۔ تو اللہ کی رضایت کی خاطر میرے مولا علی جی رہے ہیں، اور مولا علی کی رضایت کی خاطر جینے کو تشیع کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو مرضات پروردگار کو حاصل کرنے والا مرحلہ ہے، اس کا شان نزول بڑا عظیم ہے۔ نبی مکرم خطرہ جان کی وجہ سے مکہ نہیں چھوڑ رہے، بلکہ نبی مکرم ادامہ ہدف کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ بڑا فرق ہے دونوں کے اندر۔ نبی مکہ اپنی جان کے خطرے میں نہیں چھوڑ رہے۔ اگر جان کے خطرے میں نبی نے مکہ چھوڑا ہوتا تو عزیزان گرامی، نبی مکرم اتنے اعلان کے ساتھ، تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ بچے اور جوان ذرا توجہ کریں۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ آپ نے تقریباً 2 مہینے پہلے سے 10 صحابیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ چھوڑ کر نہیں گئے کسی کو۔ اللہ اکبر۔ اگر چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں تو اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں جس سے یقین ہے کہ یہ اعتماد رکھتا ہے۔ نبوت کو یہ لوگ، نبی کو یہ لوگ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے تاریخ کے اندر کہ سب کو چھوڑ کر چلے گئے، اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی نے پہلے 10 کر کے سب کو روانہ کر دیا۔ اب جب انہیں احساس ہونے لگا کہ یہ کوئی دن آئے گا کہ یہ بھی چلے جائیں گے، تو دار الندوہ میں، مکے میں دار الندوہ میں انہوں نے میٹنگ بٹھائی اور تمام قبیلوں کے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ اگر کسی ایک قبیلے نے مارا تو بنی ہاشم اس سے بدلہ لے لیں گے۔
सब मिलकर मारते हैं ताकि बनी हाशिम किसी से बलवा ना ले सके, बदला ना ले सके और बलवा शुमार हो। मौलाना अगर आगे आ जाएंगे तो बड़ी इनायत होगी। एक सलवात भेजते हुए ज़रा अपनी जगह दीजिए। नबी मुकर्रम के ऊपर हमला करने के लिए सारे कबीले जमा हैं और चले हैं तलवारें चमकाते हुए नबी के घर पर। जनाब अब्दुल हक देहलवी मदारिजुन नबुआ में सुन्नी आलिम हिंदुस्तान के, वो मदारिजुन नबुआ के अंदर इस पूरे किस्से को लिख रहे हैं। और जो जुमला उनके तहरीर में एक सुनाने का जुमला है जो आपने सुना हुआ भी होगा मगर मेरे लबो लहजे में सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि जब ये आए ना मौलाना नबी मुकर्रम के घर के गिर्द इन्होंने मुहासरा शुरू कर दिया, और एक दो आदमी तो थे नहीं, मुख्तलिफ कबीलों के मुख्तलिफ तलवार चलाने वाले थे, और नबी के घर के गिर्द इन्होंने मुहासरा कर लिया। तो उससे दौरान में नबी मुकर्रम मौला कायनात के साथ बैठे हुए हैं, बुलाया हुआ है, या अली बहुत ज़रूरी अमर है, अल्लाह ने कहा है कि अली को बुलाओ। तवज्जो है बात की। तो नबी मुकर्रम ने फरमाया कि या अली, मैं आज रात हिजरत करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बस बिस्तर पर लेट जाओगे? मैंने जल्दी कह दिया और आपने भी जल्दी सुन लिया। नबी ने नहीं फरमाया कि सो जाओगे।